حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں. ایسا نہیں تھا. آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں. یہ غلط ہے. یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں. عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا. گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا. آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا. سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے. لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے. گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں. میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں. حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی. حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے. اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا. اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت. یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں. نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر. رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف. ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا. کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی. حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو. حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. خیر،
تو حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو. اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے.